اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین احسب الناس ان یترکوا ان یقولون آمنا وهم لا یفتنون فلقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین ام حسب الذین یعلمون السیئات ان یسبقون ساء ما یحکمون۔ خاکسار نے آپ کے سامنے سورۃ العنکبوت کی آیات 3 تا 5 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس زمانہ کے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں کافی ہوگا اور وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کو ہم نے آزمایا تھا اور اب بھی وہ ایسا ہی کرے گا۔ سو اللہ ظاہر کر دے گا ان کو بھی جنہوں نے سچ بولا اور ان کو بھی جنہوں نے جھوٹ بولا۔ کیا جو لوگ بدیہ کرتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے سزا سے بچ جائیں گے؟ ان کا فیصلہ بہت برا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی یا رسول پر ایمان لانے والوں سے فرمایا ہے کہ ہرگز یہ خیال نہ کرنا کہ صرف زبانی کلامی ایمان لا کر تم بخش دیے جاؤ گے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ پہلے مرسلوں پر ایمان لانے والوں کی طرح تمہاری بھی آزمائش کی جائے گی اور معلوم کیا جائے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں یا برائے نام ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیت 82 تا 83 میں فرماتا ہے، اور جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہوں گے۔ سامعین اکرام، اس میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسلح کی خبر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ میثاق النبیین کے مطابق مصلحین کو بھیج کر ان کی جماعتوں یا امتوں کا امتحان لیتا رہا ہے کہ آیا وہ اپنے سابقہ نبی پر اپنے دعوی ایمان میں سچی تھیں یا برائے نام مومن۔ مذہب کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نئے آنے والے مسلح کے اپنے دعوے کے حق میں مدلل اسبات کے باوجود اس کی قوم یا جماعت نے میثاق النبیین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیا۔ مثلا حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام سب میثاق النبیین کے مطابق آنے والے موعود مصلحین تھے اور ان کی قوموں نے بڑی دلیری کے ساتھ ان سب کا انکار کیا تھا۔ سامعین کرام، خاکسار کا آج کا خطبہ پیشگوئیوں کے سلسلے میں ہے۔ خاکسار پیشگوئیوں کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر توریت میں کچھ اس طرح دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خداون تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی بھائیوں کے درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اس کا حوالہ ہے استثناء باب 18 آیات 15 تا 16۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ استثناء باب 18 میں ہی آیات 18 تا 19 میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جو وہ میرے نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ سامعین اکرام، حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام میں جس کا حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 133 تا 137 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں
اور یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں میں بعض امور کا اخوا اور بعض کا اظہار ہوتا ہے، اور ایسا ہونا شاذ و نادر ہے کہ کل من الوجوہ اظہار ہی ہو، کیونکہ پیشگوئیوں میں حضرت باری تعالیٰ کے ارادہ میں ایک قسم کی خلق اللہ کی آزمائش بھی منظور ہوتی ہے، اور اکثر پیشگوئیاں اس آیت کا مصداق ہوتی ہیں کہ یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ظاہر پرست لوگ امتحان میں پڑھ کر پیشگوئی کے ظہور کے وقت دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور زیادہ تر انکار کرنے والے اور حقیقت مقصودہ سے بے نصیب رہنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ حرف پیشگوئی کا ظاہری طور پر جیسا کہ سمجھا گیا ہو پورا ہو جائے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ مثلا مسیح کی نسبت بعض بائبل کی پیشگوئیوں میں یہ درج تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا، لیکن چونکہ مسیح غریبوں اور مسکینوں کی صورت پر ظاہر ہوا، اس لیے یہودیوں نے اس کو قبول نہ کیا، اور اس رد اور انکار کی وجہ صرف الفاظ پرستی تھی کہ انہوں نے بادشاہت کے لفظ کو فقط ظاہر پر محمول کر لیا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کی توریت میں ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ پیشگوئی درج تھی کہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے پیدا ہوگا۔ اس لیے یہودی لوگ اس پیشگوئی کا منشا یہی سمجھتے رہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، حالانکہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے بنی اسماعیل مراد ہیں۔ خدا تعالیٰ قادر تھا کہ بجائے بنی اسرائیل کے بھائیوں کے بنی اسماعیل ہی لکھ دیتا، تا کروڑا آدمی ہلاکت سے بچ جاتے ہیں، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اس کو ایک عقدہ درمیان میں رکھ کر صادقوں اور کاذبوں کا امتحان لینا منظور تھا۔ اسی بنا پر اور اسی مدعا کی غرض سے تمثیل کے پیرایا میں یا استعارہ کے طور پر بعض باتیں ہوتی ہیں جن پر نظر ڈالنے والے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جو فقط ظاہر پرست اور ظاہر بین ہوتا ہے اور استعارات سے بکلی منکر ہو کر ان پیشگوئیوں کے ظہور کو ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وہ گروہ ہے کہ جو وقت پر حقیقت حقہ کے ماننے سے اکثر بے نصیب اور محروم رہ جاتا ہے، بلکہ سخت درجہ کی عداوت، بغض اور کینہ تک نوبت پہنچتی ہے۔ جس قدر دنیا میں ایسے نبی یا ایسے رسول آئے جن کی نسبت پہلی کتابوں میں پیشگوئیاں موجود تھیں، ان کے سخت منکر اور اشد دشمن وہی لوگ ہوئے ہیں کہ جو پیشگوئیوں کے الفاظ کو ان کی ظاہری صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسی طرح امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی حسین جلد 3 صفحہ 241 تا 242 پر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت کی پیشگوئیوں پر نظر ڈالیں کہ اگرچہ توریت کے 2 مقام میں ایسی پیشگوئیاں ملتی ہیں کہ جو غور کرنے والوں پہ بشرط یہ کہ منصف بھی ہوں ظاہر کرتی ہیں کہ در حقیقت وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی گئی ہیں، لیکن کج بحثی کے لیے ان میں گنجائش بھی بہت ہے۔ مثلا توریت میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانت ایک نبی قائم کرے گا۔ اس پیشگوئی میں مشکلات یہ ہیں کہ اسی توریت کے بعض مقامات میں بنی اسرائیل کو ہی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے، اور بعض جگہ بنی اسماعیل کو بھی بنی اسرائیل کے بھائی لکھا ہے، ایسا ہی دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر ہے۔ اب اس بات کا قطعی اور بدیہی طور پر کیوں کر فیصلہ ہو کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد فقط بنی اسماعیل ہی ہیں، بلکہ یہ لفظ کے تیرے ہی درمیان سے لکھا ہے زیادہ عبارت کو مشتبہ کرتا ہے، اور وہ ہم لوگ بہت سے دلائل اور قرائن کو ایک جگہ جمع کر کے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جو مماثلت ہے بپایہ ثبوت پہنچا کر ایک حق کے طالب کے لیے نظری طور پر یہ بات ثابت کر دکھاتے ہیں کہ در حقیقت اس جگہ اس پیشگوئی کا مصداق بجز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اور کوئی شخص نہیں۔ لیکن یہ پیشگوئی ایسی صاف اور بدیہی تو نہیں کہ ہر ایک اجہل اور احمق کو اس کے ذریعے سے ہم قائل کر سکیں، بلکہ اس کا سمجھنا بھی پوری عقل کا محتاج ہے اور پھر سمجھانا بھی پوری عقل کا محتاج۔
اگر خدا تعالیٰ کو ابتلا خلق اللہ کا منظور نہ ہوتا اور ہر طرح سے کھلے کھلے طور پر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی میں ہوتا اور ہر طرح کھلے کھلے طور پر پیشگوئی کا بیان کرنا ارادہ الہی ہوتا تو پھر اس طرح پر بیان کرنا چاہیے تھا کہ اے موسیٰ میں تیرے بعد 22ویں صدی میں ملک عرب میں بنی اسماعیل میں سے ایک نبی پیدا کروں گا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا اور اس کے باپ کا نام عبداللہ اور دادا کا نام عبد المطلق اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور وہ مکہ شہر میں پیدا ہوں گے اور ان کا یہ حلیہ ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ایسی پیشگوئی تورات میں لکھی جاتی تو کسی کو چوں و چراں کرنے کی حاجت نہ رہتی اور تمام شریروں کے ہاتھ پیر باندھے جاتے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خدا تعالیٰ ایسا کرنے پر قادر نہیں تھا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ بلا شبہ قادر تھا، بلکہ اگر چاہتا تو اس سے بھی بڑھ کر ایسے صاف صاف اور کھلے کھلے نشان لکھ دیتا کہ سب کی گردنیں اس کے آگے جھک جاتی اور دنیا میں کوئی منکر نہ رہتا، مگر اس نے اس تصریح اور توضیح سے لکھنا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ہمیشہ پیش گوئیوں میں ایک قسم کا ابتلا بھی اسے منظور ہوتا ہے تا سمجھنے والے اور حق کے سچے طالب اس کو سمجھ لیں، اور جن کے نفسوں میں نخوت اور تکبر اور جلد بازی اور ظاہر بینی ہے وہ اس کو قبول کرنے سے محروم رہ جائیں۔ سامعین کرام، اسی طرح پیش گوئیوں کے سلسلے میں حضور علیہ السلام اپنی کتاب انوار العلوم روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 20 تا 21 پر فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ایک سنت اللہ ہے کہ وہ اپنی پیش گوئیوں اور نشانوں کو اس طور سے ظہور میں لاتا ہے کہ وہ ایک خاص ایسے طائفہ کے لیے مفید ہوں جو اس کے کاموں میں تدبر کرنے والے، سوچنے والے اور اس کی حکمتوں اور مصالح کی تہ تک پہنچنے والے اور عقل مند اور پاکیزہ طبع اور لطیف الفہیم اور زیرک اور متقی اور اپنی فطرت سے سعید اور شریف اور نجیب ہوں، اور اس طائفہ کو وہ باہر رکھتا ہے جو سفلا مزاج اور جلد باز اور سطحی خیالات والے اور حق شناسی سے عاجز اور سوء ظن کی طرف جلد جھکنے والے اور فطرتی شکاوت کا اپنے پر داغ رکھتے ہیں۔ وہ نافہموں کے دلوں پر رجس ڈال دیتا ہے، یعنی کچھ پردہ رکھ دیتا ہے، تب ان کو نور ایک تاریکی دکھائی دیتا ہے اور اپنے آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں اور ان کو چاہتے ہیں اور سوچنے کا مادہ نہیں رکھتے، اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تا خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے، اور خدا تعالیٰ کی اس فعل سے غرض یہ ہوتی ہے کہ تا خبیث کو طیب کے ساتھ شامل نہ ہونے دے اور اپنے نشانوں پر ایسے پردے ڈال دے جو ناپاک طبع کو پاکوں کے ساتھ شامل ہونے سے روک دیں، اور پاک طبع لوگوں کا ایمان زیادہ کریں، علم زیادہ کریں اور معرفت زیادہ کریں اور صدق اور ثبات میں ترقی دیں اور ان کی زیرکی اور حقائق شناختی دنیا پر ظاہر کریں اور ان کو اس کسر شان اور اس بے عزتی سے محفوظ رکھیں جو اس حالت میں متصور ہے کہ جب ایک کج طبع اور سفلا خیال اور نفس پرست اور نادان ان کی جماعت میں شامل ہو جائے اور ان کے ہم پہلو جگہ لے، اور چونکہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوتا ہے کہ جو اس کی جماعت کے آب زلال کے ساتھ کوئی پلید مادہ نہ مل جائے، اس لیے وہ ایسی خصوصیت کے ساتھ اپنے نشانوں کو ظاہر کرتا ہے کہ جس خصوصیت سے غبی اور ناپاک طبع لوگ حصہ نہیں لے سکتے، اور صرف اس رفیع الشان نشان کو رفیع الشان لوگ دریافت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو اس سے زیادہ کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ قادر تھا کہ کوئی ایسا نشان دکھلاتا کہ تمام موٹی عقل کے آدمی اور پست فطرت انسان جو سدا نفسانی زنجیروں میں مبتلا ہیں بدیہی طور پر اپنے نفسانی خواہشوں کے مطابق اس کو مشاہدہ کر لیتے، مگر در حقیقت نہ کبھی ایسا ہوا اور نہ ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوتا اور ہر ایک کج فطرت اپنی خواہشوں کے مطابق نشان دے کر تسلی پا لیتے تو گو خدا تعالیٰ تو ایسا نشان دکھلانے پر قادر تھا اور اس بات پر قدرت رکھتا تھا کہ تمام گردنیں اس نشان کے آگے جھک جائیں اور ہر یک نو کی فطرت اس کو دیکھ کر سجدے کرے، مگر اس دنیا میں جو ایمان بالغیب پر اپنی بنا رکھتی ہے پر اپنی بنا رکھتی ہے اور تمام مدار نجات پانے کا ایمان بالغیب پر ہے، وہ نشان حامی ایمان نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ربانی وجود کا سارا پردہ کھول کر
ایمانی انتظام کو بکلی برباد کر دیتا اور کسی کو اس لائق نہ رکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ پر ایمان لا کر ثواب پانے کا مستحق رہے، کیونکہ بدیہیات کا ماننا ثواب کا موجب نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے توریت میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشگوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بخشی تھی، جیسا کہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس میں کافی مشکلات اور پیچیدگیاں ہیں اور کرج بیسی کے لیے ان میں بہت گنجائش موجود ہے۔ اگر توریت میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کھول کھول کر بیان فرما دیتا کہ وہ نبی اس طرح کا ہوگا جیسا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے حوالے میں فرمایا ہے، تو پھر یہودی اور عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے جہنم رسید نہ ہوتے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام مہدی کے متعلق کھول کھول کر یہ وضاحت اس طرح فرما دیتے کہ وہ 1355 ہجری کے قریب ہندوستان کے گاؤں قادیان میں پیدا ہوں گے اور ان کا نام مرزا غلام احمد ہوگا، وہ 1308 ہجری میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ان کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے میرا بیان فرمودہ کسوف و خسوف کا نشان ہندوستان میں ماہ رمضان میں 1311 ہجری میں ظاہر ہوگا، اور پھر یہی نشان ماہ رمضان میں 1312 ہجری میں بر اعظم امریکہ میں بھی دہرایا جائے گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امام مہدی کی اس قسم کی نشانیاں بتا جاتے تو پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دعویٰ کا کوئی انکار نہ کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ مہدی میری اطرت اور اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ میں آپ کے سامنے وہ حدیث پوری حدیث پیش کر دیتا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی ایک روایت میں فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مہدی میری اطرت اور فاطمہ کی اولاد سے ہوگا۔ اب روایت کیا اس کو ابو داؤد نے، اور مشکات مترجم جلد سوم صفحہ 26 میں بھی یہ حدیث درج ہے۔ سامعین کرام، اب مسلمانوں کے لیے تو مسئلہ بن گیا ہے، اور آج تک عالم اسلام امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا انکار کر کے اپنے زوم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور اولاد فاطمہ سے ظاہر ہونے والے امام مہدی کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بات پر مصر ہیں کہ امام مہدی حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور اولاد فاطمہ سے ظاہر ہو۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام 1891 میں قادیان میں مغل خاندان سے ظاہر ہوئے، اور آپ کے دعویٰ مہدی موت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ کسوف و خسوف کا نشان بڑی شان کے ساتھ آپ کی صداقت پر مہر لگاتے ہوئے ظاہر ہوا۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی نزول عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں اپنی ایک روایت میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان قریب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کی حیثیت سے نازل ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کر دیں گے۔ اس وقت مال و دولت کی فراوانی ہوگی حتیٰ کہ اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس وقت کا ایک سجدہ دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے قیمتی ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر چاہو تو یہ آیت پڑھو، اور کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ پیشگوئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان فرمائی تھی، اس پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حقیقت کو نہیں کھولا تھا، یا با الفاظ دیگر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق ساری جزیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں کھولی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کی اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جس طرح اور جس رنگ میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش گوئی کو اپنی امت کے سامنے بیان فرما دیا تھا۔ واضح رہے کہ امت محمدیہ نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی اس پیش گوئی میں بھی سخت دھوکہ کھایا ہے، اور اس دھوکہ کھانے کی وجوہات میں بعض الفاظ ہیں، مثلا مسیح عیسیٰ ابن مریم کے الفاظ، کیونکہ ان الفاظ کو قرآن کریم نے 2000 سال پہلے موسوی مریم علیہ السلام کے بطن سے بن باک پیدا ہونے والے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے لیے بار بار استعمال فرمایا ہے، اور پھر نزول کا لفظ ہے جس سے مسلمانوں نے دھوکہ کھایا ہے کہ شاید اس مسیح عیسیٰ ابن مریم نے آسمان سے نازل ہونا ہے، اور پھر قرآن کریم میں مسیح عیسیٰ ابن مریم کے متعلق استعمال فرمایا گیا لفظ رفع ہے، جس سے مسلمانوں نے سخت دھوکہ کھایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت 159 میں فرماتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیمہ، یعنی کہ اللہ نے اپنی طرف اس کا یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ کامل غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ ان الفاظ کی وجہ سے امت کو دھوکہ لگا، اور پھر دھوکہ کھانے کی دوسری وجہ بخاری و مسلم کی وہ حدیث ہے جو خاکسار نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ تم میں ضرور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا، چنانچہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ وہ آسمان سے نازل ہوگا، اور وہ تو قرآنی لفظ رفع سے پہلے ہی دھوکہ کھا چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا ہے وغیرہ۔ اس ضمن میں امت محمدیہ کے دھوکہ کھانے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کی ابتدا میں ہی وہ عیسائی جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے اور وہ آخری زمانے میں آسمان سے نازل ہوں گے وغیرہ، اس باطل عقیدے کے ساتھ وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی رواج پا گیا۔ سامعین کرام، یہ چند موٹی موٹی وجوہات ہیں جن کی بنا پر امت محمدیہ نے دھوکہ کھا کر نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم سے مراد مسیح ناصری علیہ السلام کا جسمانی نزول سمجھ لیا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول کر بتا دیتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر اپنی امت کو بتا دیتے کہ یہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اسرائیلی نبی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مماثلت اور مشابہت رکھنے والا امت محمدیہ کا کوئی فرد ہوگا، تو پھر امت محمدیہ نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی میں کبھی دھوکہ نہ کھاتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ امت محمدیہ کی آزمائش کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کو امت محمدیہ کی آزمائش منظور تھی، یہ دیکھنے کے لیے کہ امت محمدیہ میں کون سچے مومن ہیں اور کون نام نہاد مومن، اور کون دنیا دار لوگ ہیں جو مذہب کو کاروبار بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں وغیرہ۔ لہٰذا اسی آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح صاف صاف کھول کر وضاحت کے ساتھ نازل نہیں فرمائی تھی، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پیشگوئی کی وضاحت فرمائی تھی۔ سامعین کرام اور اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہی معاملہ بلکہ اس سے بھی گمبھیر، زیادہ مشکل اور زیادہ پیچیدہ معاملہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا بھی ہے۔ یہ الہامی پیشگوئی بنیادی طور پر ایک نشان رحمت کی پیشگوئی ہے، ایک ذکی غلام کی پیشگوئی ہے۔ اس نشان رحمت اور ذکی غلام کو حضور علیہ السلام نے مسلم موعود کا خطاب دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیات 21 تا 22 میں فرماتا ہے قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر واکو بغیا قال کذلک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیات للناس ورحمۃ منا وکان امر مقضیا، یعنی اس نے کہا میں تو تیرے رب کا محض ایک ایلچی ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام عطا کروں۔ اس نے کہا میرے کوئی غلام یعنی لڑکا کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی بدکار نہیں۔ اس نے کہا اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ یہ بات مجھ پر آسان ہے اور ہم اسے پیدا کریں گے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشان اور اپنی طرف سے مجسم رحمت بنا دیں، اور یہ ایک
طے شدہ امر ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ 20 فروری 1886 کی اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں فرماتا ہے، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ پھر آگے چل کر فرمایا، سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلید تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر، تجھ پر سلام۔ خدا نے یہ کہا تھا، وہ جو زندگی کا خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں، اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے، اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجیح اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہاں حضور علیہ السلام غلام کے ساتھ بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہیں، یعنی اجتہاد فرماتے ہیں۔ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطۂ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا۔ وکان امر مقضیہ، تذکرہ صفحہ 109۔ سامعین کرام، چلہ ہوشیارپور کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو دیگر پیشگوئیوں کے ساتھ ایک عظیم الشان پیشگوئی ذکی غلام یا با الفاظ دیگر پیشگوئی مسلم موعود عطا فرمائی تھی، جس کا میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ان پیشگوئیوں کو اپنے 20 فروری 1886 کے اشتہار میں شائع فرمایا تھا۔ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی اشاعت کے وقت آپ علیہ السلام نے ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھ دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے الہامی پیشگوئی میں الہامی لفظ ذکی غلام کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا کیوں لکھا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام یہ سمجھتے تھے کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود شروع سے لے کے آخر تک آپ کے ایک جسمانی لڑکے کے متعلق ہے، جس نے 9 سال کے عرصے کے اندر پیدا ہونا ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام اپنے 22 مارچ 1886 کے اشتہار واجب الاظہار میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، چونکہ اس عاجز کے اشتہار مورخہ 20 فروری 1886 پر، جس میں ایک پیشگوئی دربارہ تولد ایک فرزند صالح ہے جو باصفات مندرجہ اشتہار پیدا ہوگا، ابھی تک جو 22 مارچ 1886 ہے، ہمارے گھر میں کوئی لڑکا بجوز پہلے 2 لڑکوں کی جن کی عمر 20-22 سال سے زیادہ ہے پیدا نہیں ہوا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسا لڑکا بموجب وعدہ الہی 9 برس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا، خواہ جلد ہو خواہ دیر سے، بہرحال اس عرصہ کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اے میرے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے مہدی علیہ السلام کے متعلق پیشگوئی عنایت فرمائی تھی تو آپ نے بھی یہی سمجھا تھا کہ مہدی آپ کی اطرت اور اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ اسی طرح ابو داؤد کی ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی مجھ سے ہے اور زمین میں 7 سال حکومت کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اجتہاد درست ثابت نہ ہوا۔ امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت اور اولاد فاطمہ میں سے پیدا ہوئے، اور نہ ہی آپ نے 7 سال زمین پر حکومت کی وغیرہ۔ بالکل اسی طرح ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے متعلق امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اجتہاد کی 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی آپ کے ایک جسمانی لڑکے کے متعلق ہے جس نے 9 سال کے عرصہ میں آپ کی اولاد میں سے پیدا ہونا ہے، درست ثابت نہ ہوا۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ الغلام.com پر آرٹیکل نمبر 52 مسلم موعود کی پیدائش کے سلسلے میں 9 سالہ میعاد کی حقیقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں تمام تفصیل موجود ہے۔ سامعین کرام، بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے
آپ علیہ السلام پر بذریعہ الہام یہ انکشاف فرما دیا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود در حقیقت ایک پیشگوئی یا ایک وجود کے متعلق پیشگوئی نہیں ہے، بلکہ یہ پیشگوئی 2 پیشگوئیوں یا 2 وجودوں کے متعلق پیشگوئیوں پر مشتمل ہے، جیسا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 20 فروری 1886 کی پیشگوئی 2 پیشگوئیوں پر مشتمل تھی جو غلطی سے ایک سمجھی گئی، اور پھر بعد میں الہام الہی نے اس غلطی کو رفع کر دیا۔ اس کا حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 109۔ سامعین کرام، اس الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو 2 نشانوں یا 2 وجودوں کی بشارت دی تھی، یعنی ایک نشان کو اللہ تعالیٰ نے وجی اور پاک لڑکا قرار دیا تھا، اور دوسرے نشان کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کا نام دیا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا۔ یہاں ذکی غلام کے ساتھ حضور علیہ السلام بریکٹ میں لڑکا لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں وجی اور پاک لڑکے کے متعلق بڑی وضاحت کے ساتھ یہ فرما دیا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، اور اسی طرح ہوا۔ بشیر احمد اول پیدا ہوئے، اور بالکل لفظاً الہام میں جس طرح بیان تھا کہ وہ پیدا ہوں گے اور پھر مہمان کی طرح وہ رخصت ہو جائیں گے، یہ پیشگوئی کا یہ حصہ ان کی ذات میں اس طرح پورا ہوا، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے مسیر کی خبر دے دی تھی، وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق لڑکے کی طرح کچھ نہیں فرمایا کہ وہ کیا ہوگا اور کون ہوگا، یعنی وہ آپ کی ذریت، جسمانی ذریت میں سے ہوگا، روحانی ذریت میں سے ہوگا۔ الہام الہی اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے۔ ذکی غلام کو ملہم نے اپنا جسمانی لڑکا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ بریکٹ میں لفظ لڑکا لکھا ہے، اور یہ بریکٹ میں لڑکا الہامی نہیں ہے بلکہ ملہم کا، یعنی حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کا ذکی غلام کے متعلق اپنا اجتہاد اور قیاس تھا جو درست نہ ثابت ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں وعدہ دیے گئے ذکی غلام یعنی مسلم موعود کے آپ کی جسمانی اولاد سے 9 سال کے عرصے کے اندر پیدا ہونے کا اجتہاد کروا کر جماعت احمدیہ کی بالکل اسی طرح آزمائش کی ہے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی علیہ السلام کے آپ کی اطرت اور اولاد فاطمہ سے پیدا ہونے اور 7 سال زمین پر عادل حاکم کی حیثیت سے حکومت کرنے کا اجتہاد کر کے کی تھی۔ سامعین کرام، خاکسار نے اپنے خطبے کے شروع میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان کیا تھا کہ کسی مرسل پر ایمان لانے والوں کی آزمائش 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک تو اس رسول کے دور میں ہی بعض پیشگوئیوں کے حوالے سے یا مصیبتوں، مشکلات اور رزق کی کمی وغیرہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کرتا ہے، اور دوسرے بعد کے زمانے میں میثاق النبیین کے ذریعے اپنے مرسل بھیج کر گزشتہ انبیاء و مرسلین کی جماعتوں کا امتحان لیتا ہے۔ آج بھی جماعت احمدیہ اسی قسم کی سخت الہی آزمائش کا شکار ہے، اور گزشتہ امتوں سے زیادہ الفاظ پرست، ضدی، سخت دل، متکبر اور تقوی سے عاری ثابت ہوئی ہے۔ اس آزمائش کا سلسلہ تو بشیر احمد اول کی وفات سے ہی شروع ہو گیا تھا، جسے حضور علیہ السلام نے اجتہاد کرتے ہوئے مسلم موعود سمجھا تھا، اور وہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گیا تھا۔ چنانچہ تذکرہ صفحہ 130 پر درج ہے، احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اب خدا تعالیٰ نے ان آیات میں صاف بتلا دیا کہ بشیر کی موت لوگوں کی آزمائش کے لیے ایک ضروری امر تھا۔ جو کچے تھے وہ مسلم موت کے ملنے سے نا امید ہو گئے۔ سو اے میرے پیارے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا آیا ہے، اور اب بھی سیدنا مسلم موعود حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام، موعود ذکی غلام مسیح الزمان مسلم موعود اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جماعت احمدیہ میں مبعوث فرما کر جماعت احمدیہ کی ایسی ہی آزمائش کر رہا ہے کہ آیا وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں یا پھر نام کے مومن۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا سچا مومن بننا ہے، یا امام وقت حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کا انکار کر کے عملاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے منکرین و مکذبین میں شامل ہو کر جہنم واصل ہونا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، دل یا شکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ اس پر میں اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.